السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم سبق مسلمان سائنسداں اور ان کی ایجادات کے سوال جواب کریں گے۔ پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سبق مسلمان سائنسداں اور ان کی ایجادات کی وضاحت کی تھی۔ سبق کو ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو سمجھایا تھا، اور آج ہم کریں گے مسلمان سائنسداں اور ان کی ایجادات کے سوال و جواب۔ ٹھیک ہے، کتاب کھول لیجئے، کتاب کا پیج نکال لیجئے۔ پیج نمبر 111، صفحہ نمبر 111 میں سوال نمبر 1 آپ کا ہے، درج الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یقیناً کتاب کا جو ہے ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق کا، اور اس کے بعد پھر آپ الفاظ معنی کریں گے، اور پھر جو ہے کثیر انتخابی سوالات یہ آپ نے کرنے ہیں۔ صحیح، آپ نے خود سبق کو ریڈ کرنا ہے، اور پھر اس میں جو فل ان دا بلینکس ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ سوال میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ اسلام نے مسلمانوں میں ڈیش اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ الف کھیر، ب غور و فکر، اور جیم شہرت۔ درست جواب کیا ہے؟ غور و فکر۔ ٹھیک ہے، ایک دو تو میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ خود کریں۔ صحیح ہے، میں پورا یہاں پہ آپ کو نہیں بتا رہی، آپ نے خود کرنا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے ڈیش کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جہالت کی تاریکی میں، نفرت کی تاریکی میں، یا برائی کی تاریکی میں؟ اپنا جواب جو صحیح آنسر ہے اس کو آپ اس بلینک میں لکھیں گے۔ نمبر 3 دیکھیے، مسلمانوں سے پہلے علوم و فنون پر ڈیش کا اجارہ تھا۔ ایرانیوں، مصریوں، یونانیوں۔ جس کا تھا وہ آپ لکھیں گے صحیح درست جواب۔ پھر ہے، قدیم دور میں عالم فاضل شخص کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال ہوتا تھا، پروفیسر، ڈاکٹر یا حکیم۔ جو صحیح جواب ہے اس کو آپ نے بلینک میں لکھنا ہے۔ پھر حیاتیات، کیمیا اور علم طبیعیات ڈیش کے نام ہیں، ممالک کے، علوم کے، یا تجربات کے۔ سوچ کر ریڈ کر اس کو آپ لکھیں گے۔ نمبر 6 ہے آپ کا، جابر بن حیان نے لوہے کو ڈیش سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ بھی ایجاد کیا۔ الف کیڑوں، ب پانی، جیم زنگ۔ اب تینوں میں سے جو درست آنسر ہے وہ آپ اس بلینک میں لکھیں گے۔ نمبر 7 ہے، ابن الہیثم نے طبیعیات نور یعنی ڈیش میں مہارت حاصل کی، روشنی کے علم، دواؤں کے علم، یا کیمیا۔ جو درست ہے اس کو لکھیں۔ اور پھر نمبر 8 ہے، ابن الہیثم کی کتاب ڈیش یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ کتاب الفقہ، کتاب الحکمہ، کتاب المنازل۔ ان میں سے جو بھی درست جواب ہے اس کو آپ جو بلینک ہے اس پہ لکھیں گے۔ صحیح، اب آ جائیے آپ صفحہ نمبر 112 پر۔ پیج نمبر 112، اس میں آپ نے مختصر جواب کے سوالات تحریر کرنے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمان خلفاء اور بادشاہ کی علم دوستی کا ثبوت کس بات سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 1 کا جواب، سیکنڈ پیراگراف، پیج نمبر 109۔ بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں۔ وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کا جواب میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ اپنے لفظوں میں کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ صحیح، جیسے کہ آپ فرسٹ سوال ہے، مسلمان خلفاء اور بادشاہ کی علم دوستی کا ثبوت کس بات سے ملتا ہے؟ اب اس کو اپنے لفظوں میں کیسے لکھا جائے گا؟ مسلمان خلفاء اور بادشاہ کی علم دوستی کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اس بات سے ملتا ہے کہ وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ اس طریقے سے لکھیں گے۔ صحیح، اب آپ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف۔
سوال نمبر 2 ہے مسلمانوں اور یونانیوں کے طریقۂ تحقیق و علم میں بنیادی فرق کیا تھا؟ جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 109 پہ آ جائیے. صحیح. اور یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں سے آپ لکھیں گے پیراگراف نمبر 3، تیسرا پیراگراف. یہاں سے لکھیں مسلمانوں اور یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر پرکھ نہ لیتے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماں محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے. تک مل گیا آپ کو؟ یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب تھا. سوال نمبر 3 پر آئیے. امریکہ کی کس یونیورسٹی کی دیوار پر ابن الہیثم اور جابر بن حیان کے نام کندہ ہیں؟ جواب کے لیے دیکھیے پیج نمبر 110. مل گیا؟ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام کندہ کیے گئے ہیں. ان میں جابر بن حیان اور ابن الہیثم قابل ذکر ہیں. سوال نمبر 4 دیکھیے. مسلمان حکماں کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد کا اندازہ کیا لگایا گیا ہے؟ کتاب کا اندازہ کیا لگایا گیا ہے؟ جواب کے لیے صفحہ نمبر 110 کا سیکنڈ پیراگراف. ان حکماں کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے صرف استنبول ترکی کے کتب خانوں میں ہیں. اہل یورپ نے ان کتابوں کو ترجمہ کرانے کے لیے دارالتراجم قائم کیے. یہ والی لائن تو آپ نے لکھیں گے، صرف آپ یہیں تک لکھیں گے. صحیح. اچھا، اب آ جائیے. 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی اندازہ کیا کیا ہے؟ یادوں میں ہے لیکن 1.25 لاکھ. اچھا جی، اب آپ کا ہے سوال نمبر 4، 5 ہو گیا. تیسرا بھی کروا لیا میں نے، چوتھا بھی کروا لیا. قلمی نسخے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، جس کو کتاب میں غلطی سے 4 لکھ دیا گیا ہے جبکہ یہ 5 ہے. قلمی نسخے سے کیا مراد ہے؟ قلمی نسخے سے مراد ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں. ٹھیک ہے. قلمی نسخہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ہاتھ سے تحریر کی گئی ہو اس کو کہا جاتا ہے قلمی نسخہ. صحیح. اس کا جواب کتاب میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. قلمی نسخے سے مراد ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر یا ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب. صحیح. اچھا، آپ 6 پہ دیکھیے. جابر بن حیان کی کچھ ایجادات کے نام لکھیے. بہت آسان ہے. جہاں جابر بن حیان کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے آپ نے وہاں سے اس کی ایجاد لکھنی ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ کی ایجاد جابر بن حیان نے. کہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جابر بن حیان کی ایجاد کی فہرست بہت طویل ہے. انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا تھا، یہ بھی آپ اس میں لکھو گے. اور اس کے علاوہ چمڑے کو رگڑنے کا سفوف، کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے وارنش، سونے کی پانی کی روشنائی بنائی جس سے اہل کتب مثلا قرآن میں کتابت کی جاتی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے. یہاں سے آپ لکھو گے ہائیڈروکلورک سے لے کر. ٹھیک ہے. پہلے یہ لکھ لو گے ہائیڈروکلورک، اور یہ جتنے معدنی تیزاب ہیں یہ تینوں تیزاب کے نام لکھو گے. اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں سے یہ لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں سے آپ شارٹ کر کے لکھو گے. صحیح. اچھا، اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 7 دیکھیے. ابن الہیثم نے کیا دریافت کیا اور انہیں کیا لقب دیا گیا؟ جواب کے لیے صفحہ نمبر 110. ابن الہیثم نے قانون انعکاس اور قانون انعطاف دریافت کیا. یہ ایک لائن لکھیں گے آپ فرسٹ اور سیکنڈ لائن کے اندر سے. اور پھر انہیں کیا لقب دیا گیا؟
انہیں بابائے آخری لائن سیکنڈ لاسٹ لائن میں، اور انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اب آپ نے سارے سوال کر لیے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے درج الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے غور و فکر۔ کیا بنائیں گے آپ غور و فکر کا جملہ؟ آپ خود بھی جو بھی اچھا لگے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں غور و فکر کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ جستجو اور لگن سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ برداشت، ہمیں نازک سے نازک موقع پر برداشت سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرور، ہمیں علم سے بہرور ہو کر اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہیے۔ ترجمہ، قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ سفر پہ جاتے وقت سفر کی دعا پڑھنی چاہیے۔ سائنسی ترقی نے سالوں کے سفر کو اب جو ہے وہ فاصلے کو کم کر دیا، لکھ سکتے ہیں۔ سائنسی ترقی نے جو ہے بہت ساری ایجادات کی ہیں، یا سائنسی ترقی نے بہت سے مہلک امراض کا علاج دریافت کر لیا ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کو قواعد کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 5 میں آپ کو الفاظ جمع لکھنی ہے، نتیجہ نتائج، شرط شرائط، حقیقت حقائق، تحفہ تحائف، خزانہ خزائن، جزیرہ جزائر، عزم عزائم، ضمیر ضمائر، مسئلہ مسائل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ قواعد کاپی کریں گے۔ کوشچن نمبر 5 اور کوشچن نمبر 6 آپ نے قواعد کاپی پہ کرنا ہے۔ البتہ، بلکہ، ورنہ، تاہم، لیکن، اگر، کیونکہ، چونکہ، جوں ہی، ابھی۔ مثلاً، تاکہ ابھی سے محنت کرو تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، یعنی کہ ان مرکب کی مدد سے آپ نے جملے بنانے۔ پھر نمبر 7 بھی آپ قواعد کاپی پہ کریں گے۔ نہ اور نہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملوں میں نہ اور 5 جملوں میں نہ استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ نے پورا مشقی کام سبق مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات کا کر دیا ہے۔ جو قواعد کا کام قواعد کاپی پہ کریں گے، اور ادب کی کاپی پر آخری کام کیا ہوگا؟ سوال جواب، الفاظ، جملے اور خلاصہ۔ سب سے آخر میں آپ نے خلاصہ کرنا ہے۔ اردو ٹیچر کاپی پر سبق کا خلاصہ آپ مختصر لکھیں گے، تقریباً 1/3 ایک تہائی حصہ سبق کا، خاص باتیں آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مصنف نے سبق میں مختلف سائنسدانوں کے بارے میں، ایجادات کے بارے میں لکھا ہے، سائنسی ترقی کے بارے میں بتایا ہے۔ ایسے کرتے ہوئے آپ ہر پیراگراف سے چند لائنیں لے کر 1.5 صفحے کا خلاصہ لکھیں گے، یعنی کہ سبق کا 1/3 حصہ، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم اردو قواعد کا جو آپ کو نصاب میں نے دیا ہے وہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہاں بچوں، ایک بات اور میں کہہ دوں، کاپیاں مکمل کریے، جلد سے جلد کام مکمل آپ کا ہونا چاہیے، سارا ریٹن ورک، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔